السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے اہم اور متفرق معروضی سوالات لے کر حاضر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج کا پہلا سوال ہے، اردو زبان کی تاریخ کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ عروج کس علاقے کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شمالی ہند کو۔ دوسرا سوال ہے، دہلی میں ولی سے قبل یعنی پہلے اردو شعراء میں سب سے نمایاں نام کس کا ہے؟ یعنی کون کون سے شعراء اردو میں شعر گوئی کرتے تھے، اور اس میں بھی سب سے نمایاں نام کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جعفر جٹلی۔ حالانکہ عبد الجلیل عطا اللہ بھی ہیں، مگر ان میں پوچھا جا رہا ہے سب سے نمایاں نام، اردو شعراء میں سب سے نمایاں نام، تو سب سے نمایاں نام جعفر جٹلی کا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شمالی ہند میں اردو کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب سب سے پہلے اردو کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کربل کا تھا، کتاب کی بات ہے۔ چوتھا سوال ہے، شمالی ہند میں اردو کی پہلی نثری رسالہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رسالہ سیدھا راستہ، آپشن بی۔ یہ سوال BPSC تھیری میں پوچھا بھی گیا تھا، نثر میں موجود تھا یہ سوال۔ پانچواں سوال ہے، رسالہ سیدھا راستہ کس نے جاری کیا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی، سید عماد الدین نے۔ چھٹا سوال ہے، رسالہ سیدھا راستہ کب جاری کیا گیا؟ کب؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے، 1670 عیسوی میں۔ ساتواں سوال ہے، شمالی ہند میں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ صاحب دیوان شاعر، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی، فائز دہلوی کو۔ آٹھواں سوال ہے، شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور کس عہد سے تعلق رکھتا ہے؟ یعنی کس زمانے میں اردو شاعری کا، کس زمانے کو اردو شاعری کا پہلا دور کہا جاتا ہے، کس عہد کو؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی، محمد شاہی عہد کو اردو شاعری کا پہلا دور، یعنی اردو شاعری کا پہلا دور محمد شاہی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ نواں سوال ہے، شمالی ہند کی اردو کی پہلی نثری کتاب کربل کتھا کب مکمل ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی، 1731 عیسوی میں۔ 10واں سوال ہے، شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، بکٹ کہانی۔ 11واں سوال ہے، اردو کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اردو قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 5 حصے ہوتے ہیں۔ 12واں سوال ہے، وہ علم جس میں حروف اور حرکات سے بحث ہوتی ہے کون سے علم ہے؟ کیا کہلاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی، علم ہجہ کہلاتا ہے۔ وہ علم جس میں حروف اور حرکات سے بحث ہوتی ہے علم ہجہ کہلاتی ہے۔ 13واں سوال ہے، وہ علم جس میں لفظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث ہوتی ہے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی، علم صرف۔ 14واں سوال ہے، انگریزی اصطلاح میں علم نحو کو کیا کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی، سینٹیکس۔ 15واں سوال ہے، علم عروض کا تعلق درج ذیل میں کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی، شعر کے وزن سے۔ شعر کے وزن سے، علم عروض میں شعر کے وزن سے تعلق رکھتا ہے۔ علم عروض شعر کے وزن سے تعلق رکھتا ہے۔
16واں سوال ہے آوازوں کی تحریری علامات کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے حرف. آوازوں کی تحریری علامات کو حرف کہا جاتا ہے. 17واں سوال ہے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. 18واں سوال ہے غزل کے دونوں اشعار کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. 19واں سوال ہے غزل کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد ایک لفظ یا لفظوں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن اے ردیف کہلاتا ہے. بعض مرتبہ ایک ہی لفظ آتا ہے یا لفظوں کا مجموعہ بھی آتا ہے. 20واں سوال ہے ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن سی غیر مرتب. بے قافیہ بے ردیف نہیں، غیر مرتب کہلاتا ہے. جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مرتب کہلاتا ہے. 21واں سوال ہے، یہاں پہ 21 ہونا چاہیے. 21واں سوال ہے زبان کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لسانیات سے یہ سوال ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ڈاکٹر خلیل صدیقی کا یہ قول ہے. انہوں نے کہا کہ زبان کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. 22واں سوال ہے زبان وہ اظہار کا وسیلہ ہے جو متواتر آوازوں کے سلسلے میں ظاہر ہوتا ہے. یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے. آج کے سیشن میں بس اتنا ہی، باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. شکریہ، جزاک اللہ.